अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। अभी कुछ दिन से मैं कुछ देख रही हूँ कि बहुत सारे नून लीग के नुमाइंदे और कुछ सहाफ़ी हजरात भी जो हैं वो कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन की जब हम बात करते हैं कि 2024 के इलेक्शन में जो धांधली हुई, बहरहाल वो धांधली तो नहीं थी, वो एक धांधला था, झरलू था या जुल्म तशद्दुद था, जो भी हम उसको कहें 2024 में। तो जब बात करते हैं कहते हैं 2018 में भी तो ये हुआ था। पहली तो बात है ये बात किसी तरह जस्टिफाई नहीं होती कि अगर आप हम किसी को कहें कि आपने चोरी की तो कहें नहीं जी पिछले साल आपने भी तो यही किया था। पहली बात है किसी महज़ब माशरे में ये होता ही नहीं। लेकिन बहरहाल 2000 जब उस बहुत सारे सहाफ़ियों ने ये बात की तो एक फिर गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने ये बात की तो फिर मैं रह नहीं सकी क्योंकि आपको पता है मेरी कितनी फेवरेट हैं। तो देखिए क्या कहती हैं इसके बारे में गरीदा फ़ारूकी साहिबा का सुन। उससे कहीं बदतर बल्कि बदतरीन 2018 के इलेक्शन बदतरीन हुआ और उस वक्त तो पाबंदी थी हम सब पे, इलेक्शन पाबंदी थी, ट्रांसमिशन के दौरान हम सब पर पाबंदी थी। हम लोगों को उठाया जा रहा था इलेक्शन उठाया जा रहा था कि आपने ऐसी बातें नहीं करनी कि पाकिस्तान तरीके के इंसाफ के अलावा कोई और जीत सकता है। इस दफा 2024 के इलेक्शंस में ट्रांसमिशन में अभी तक के 5-10% भी रिजल्ट आए थे। मेरा ख्याल है कि शायद नकाल खाने में तूती की आवाज कि मैं ही वाहिद बोल रही थी कि भाई सब्र कर जाए, अभी यहाँ पर सिर्फ 5-10-15% रिजल्ट आए हैं, ये आपको ट्रेंड नहीं बता रहे होते। लेकिन पूरे मीडिया पर एक हल्ला शेरी मची हुई थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीत गई है। तरीके इंसाफ का था कि हमें रोका जा रहा है। तो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स किसके गए? सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन तो करके नहीं गए, मेरे तो नहीं गए ना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गए सबसे ज्यादा। कैंडिडेट्स किसके खड़े हुए और फिर सबसे ज्यादा जीते किसके? ये तो जीते किसके? मौके पे ना, तो ऐसे कैसा हो सकता है कि सिस्टम आपके खिलाफ है? लेकिन सबसे अच्छा, तो क्या सबसे पहले जो है गरीदा फ़ारूकी साहिबा की एक बात कि जो 2024 में हुआ इससे कहीं ज़्यादा 2018 में हुआ और हमें उठाया गया। तो पहली बात जो है गरीदा फ़ारूकी साहिबा, आप ये बताएं आपको किसने उठाया, आपको किसने मना किया हुआ था नाम ना लेने से? पहले आप उनका नाम बताएं। देखें, आप ज़ाहिर नून लीग ने तो नहीं किया, तो जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रही हैं उनका क्लेम है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप किसी पे इस तरह इल्ज़ाम मत लगाएं। पहली बात ये बड़ी गलत बात है, और अगर आप इल्ज़ाम लगा रही हैं फिर उनका नाम लें ज़रा खुल के, ठीक है? पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि हम आपका उठाया गया है कुछ हमें तो कहीं नज़र नहीं आया। 2018 के जो इलेक्शन हुए थे दहशतगर्दी थी उसमें बहरहाल, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग थे, कई लोग उसमें PTI के लोग निशाना बने थे, कैंडिडेट्स भी और जो बाद में भी जीते थे। दहशतगर्दी का उसमें बहुत बड़ा मसला था। उसके अलावा जो धांधली थी मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई कि फॉर्म 45 हो, किसी के पास ऐसा दत्था और दिखा रहा हो और वो जो है वो फॉर्म 45 कोई देख ही ना रहा हो, कोई इसको पूछ ही ना रहा हो। खान साहब ने खुद कहा था कि अगर आपके इलाके में हुई है धांधली तो आप आएँ। हर पाकिस्तानी तारीख के हर इलेक्शन में कोई ना कोई धांधली ज़रूर होती है, लेकिन जो धांधला का जिक्र अब मैं करने लगी हूँ वो मैं आपको बताती हूँ 2024 में। देखें, धांधली की 3 तरह की होती हैं। प्री पोल है, उस दिन धांधली है, पोलिंग डे एंड पोस्ट पोलिंग जो है धांधली क्या किस तरह की होती है। तो प्री पोल धांधली पे सबसे पहले मैं आती हूँ। प्री पोल धांधली क्या थी, मुझे आप सिर्फ ये बताएं। प्री पोल धांधली 2024 में ये हुई कि सबसे पहले आपको तोड़ा गया, पूरी पार्टी को 2-2.5 साल शेलिंग, औरतों को घसीटा गया, औरतों को जेल में डाला गया। सनम जावेद, आयशा भुट्टा, ये लोग थे, शॉपर पहना के उनको लेके आया जाता था। ये कहाँ आम औरतें थी जो PTI की सपोर्टर थी, ठीक है? उसके बाद जो 9 मई हुआ, 9 मई के बाद क्या पार्टी को तोड़ दिया गया, पार्टी की उनका था कमर टूट गई। उसके बाद पहली बात है इलेक्शन डिले कितने किए गए, कितने, जब इलेक्शन ने होना था इलेक्शन उस वक्त नहीं हुआ, बहुत डिले के बाद जब पता चला कि अब तो टूट गया। फिर आखिरी बार किया गया कि इलेक्शन का आपसे निशान छीन लिया गया। जब किसी पार्टी से आप निशान छीन, आप पहचान, क्या ये 2018 में हुआ था? मुझे बताएं, क्या 2018 में सारे मीडिया हाउसेज इस तरह थे कि नाम ही नहीं ले सकते थे? जिस तरह यहाँ इमरान खान का नाम नहीं लिया, बानी PTI। एक मुझे वो याद है जो ARY ने किया था कि खान साहब बैठे हुए हैं और 3 लोग बैठे हैं शायद IMF के लोग, तो खान साहब को वो ब्लर कर दिया गया था। क्या ऐसा था? 2018 में अगर नवाज शरीफ को पकड़ा गया था तो उन्हीं की पार्टी की हुकूमत थी। नून लीग को क्या किसी जलसे धरने की क्या इजाज़त नहीं थी? PTI को कहीं भी अगर कॉर्नर मीटिंग भी की जाती थी, मैं क्योंकि खुद उस सारी पॉलिटिकल जो कैंपेन थी उसमें इन्वॉल्व थी, मैंने अपने हल्के की पॉलिटिकल कैंपेन बढ़ चढ़ के की है, तो मुझे बताएं कि जब मैं कैंपेन कर रही थी, जिन इलाकों में हम पहली बात है हम जलसे नहीं कर सकते थे, हम रैली नहीं कर सकते थे। रैली जो यहाँ एक हुई थी उसमें भी पुलिस आ गई थी। कॉर्नर मीटिंग्स करते थे, उसके बाद वहाँ छापा पड़ जाता होता था। हम जो ब्रोशर छपवाए थे उसमें इमरान खान की तस्वीर नहीं लगा सकते थे। मुझे बताएं क्या ये 2018 में कोई जगह तो 1-2 वाक़यात मैं खुद भी बताती हूँ। एक वाक़या ये हुआ कि मैं एक जगह पे कैंपेन कर रही हूँ, गागड़ी उस इलाके का नाम था, वहाँ मैं कैंपेन कर रही हूँ। कैंपेन है एक जो हमारा हक है, जो वोट डालने, वोट तो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वोट डालना है, कैंपेन करना भी हमारा हक है। वहाँ एक बंदे ने कहा, आम बंदे ने आके कहा
میں ابھی پولیس کو بلا کے لاتا ہوں کہ وہاں کہ ادھر کیمپین ہو رہی, پی ٹی آئی کی کیمپین ہونی پئی, ایسے اس بندے نے کہا. اور وہ بندہ تھوڑی دیر بعد پولیس لے کے آ گیا, کیونکہ دوسری جو پارٹی کا گروپ تھا انار, جو نون لیگ سپورٹڈ, وہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ پولیس ان کی اشاروں پہ ناچ رہی تھی. تو وہ تھوڑی دیر بعد وہاں پولیس آ بھی گئی. میرے اپنے گھر پولیس آئی, باہر کھڑی تھی پولیس, انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس اسپیشل رپورٹ ہے کہ آپ الیکشن میں کام کر رہی ہیں. یہ کون سی بیسز ہیں مجھے بتائیں کسی کو پکڑنے کی؟ تو کہیں بھی کہیں نون لیگ کو آپ مجھے بتائیں کہ کہیں ایسا کسی بھی پارٹی کو, کہیں پیپلز پارٹی کو کہ جلسوں کی اجازت نہ ہوئی, اس پہ پولیس آ گئی, اس پہ چھاپے پڑے, اس کے بعد ان جو جنہوں نے فارم جمع کرائے ہوں ان کو اغوا کر لیا جاتا ہو, چھپ چھپ کے لوگ فارم جمع کرانے جا رہے ہوں, ایسا کہیں ہوا تھا؟ ایسا کوئی ہوا تو بتائیں. ایسا کہیں کبھی رپورٹ نہیں ہوا جو تاریخ میں 2024 کے الیکشن میں کیا گیا. اور پھر بھی آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سب سے زیادہ جمع کرائے, لیکن ایک بات آپ بھول رہی ہیں کہ سب سے زیادہ ریجیکشن بھی پی ٹی آئی کے ہی جو ہیں, جو نامینیشن پیپر جنہوں نے جمع کرائے, ریجیکشن بھی سب سے زیادہ ان کی ہوئی. اور اس کے علاوہ جب نشان چھین لیا گیا, کیمپین کی اجازت, یہ سب پری پول ہوتا رہا, پارٹی کو کس طرح گرایا گیا, میڈیا کو کس طرح کنٹرول کیا گیا, نام بھی نہیں لینے دیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے میں بات کرتی ہوں جو 3 طرح کی ہے نا, جو اس ڈے پہ, جو پولنگ ڈے تھا, پولنگ ڈے پہ کیا ہوا, پولنگ ڈے پہ انٹرنیٹ بند ہو گیا. اچھا, پری پول کی میں ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. پری پول میں یہ ہوا کہ لوگوں کے ووٹ کس طرح سے پھینکے گئے گھر کے, کیونکہ میں سب اس پروسیس میں تھی. 5 لوگوں کا اگر وہ ہے لوگ ہیں, 5 لوگ بندہ, 2 کا ووٹ جو ہے لاہور میں ہے. جو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم لاہور کبھی گئے ہی نہیں, ہمارا ایڈریس لاہور کیسے ہو سکتا ہے, لاہور میں ہے, کس کا راول پنڈی میں ہے جہاں وہ رہ رہے ہیں, 2 کا کسی اور جگہ پہ, تاکہ لوگ ووٹ دینے جا ہی نہ سکیں. کتنے لوگ, کیونکہ میں کیمپ میں تھی تو لوگ آتے تھے, ہمارا ووٹ کی طرح, میں نے کہا یہ آپ کا ووٹ لاہور کا ہے. لوگ کہتے ہیں یار لاہور ہم کیسے اس وقت ووٹ ڈالنے جا سکتے ہیں, اتنا فرسودہ نظام. یہ بھی پری پول دھاندلی میں آتا ہے کہ کوئی اس نظام کو امپروو کرنے کی کسی نے کوشش ہی نہیں کی. حالانکہ ایک کلک پہ ہم پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں لاکھوں کروڑوں, لیکن یہ کام ہم وہی پرچی بنتی ہے, اسی پرچی کے ذریعے سارا کچھ دیا جاتا ہے, تو اس کو فرسودہ رکھنے کا بھی فائدہ ہے. تو یہ ساری پری پول دھاندلی ہوتی رہی. اور الیکشن ڈے پہ کیا ہوا, الیکشن ڈے پہ اب انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. کہ آج تک بھی پاکستان کی تاریخ میں موبائل سروس 10 بجے تک موبائل سروس تھی. میں دیکھ کے لوگوں کو, مجھے یاد ہے, میسج کر کے پرچی بنا کے دے رہی تھی. 10 بجے انٹرنیٹ موبائل سروس بھی بند کر دی گئی. پھر ہم نے کیا کیا, پھر لوگوں نے مدد کی, لوگ ایسے آگے بڑھ کے مدد کر رہے تھے اس دن. وہ تو ایک جہاد کا دن تھا. جیسے لوگوں نے ہمیں وائی فائی دیا, ہم نے وائی فائی پھر کسی گھر سے لیا, گھر کے سامنے ٹیبل لگائی, وہاں پہ لوگوں کو پھر ہم نے پرچیاں بنا کے دیتے گئے. تو یہ پولنگ ڈے میں کیا چیزیں ہوئیں. اس کے بعد کیا ہوا, پوسٹ پول کی بات کرتے ہیں. وہ تو جناب آپ نے جو جھگلو پھیرا, اس کی تو مثال کہیں دنیا میں تاریخ میں نہیں ملے گی. کہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا, اس کے بعد آپ نے 173 کو جیسے 973 کیا. ایسی کوئی ایگزامپل بتا دیں ہمیں کہ ایسا ہوا ہو کہ فارم 45 میں کچھ اور کہانی ہے, فارم 47 میں اس کو 47 میں اس کو الٹا کر دیا گیا ہو. تو ایسی کوئی ایگزامپل آپ کو نہیں ملے گی 2018 کی. اور اگر کوئی ملی ہے تو ضرور بتائیں, کیونکہ ہم نے تو اس وقت بھی یہ بات کی تھی. اچھا, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے کچھ رپورٹس ہیں, کچھ جو صرف یہ بات میں نہیں کر رہی, میں آپ کو ایویڈنس دے رہی ہوں اس کا, کہ فیفن نے کیا کہا. حالانکہ انہوں نے بڑا دیکھ سمجھ کے رپورٹ بنائی, پھر بھی ٹرانسپیرنسی لارجلی مینٹینڈ ایٹ پولنگ اسٹیشن بٹ کمپرومائزڈ ایٹ آر او آفس. یہ وہی بات آ جاتی ہے فارم 47 کی. فارم 47 کا NA 48 کی میں بات کروں تو ایک دتھا لے کے پورا جناب علی بخاری جو ہے وہ ہر ایک کو دے رہے ہیں. اب خود لائر ہیں, اپنا انہوں نے خود کیس ہر جگہ کیا, لیکن ان کا کیس بھی ڈیلیز, ٹریبونل میں جا رہا ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہ پوسٹ پولنگ جو دھاندلی ہے اس کی بات ہو رہی. اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نوٹ پرووائڈیڈ, وہی آپ سے جو نشان چھین لیا گیا. جب بیلٹ پیپر کھولا تو بیلٹ پیپر میں آپ کو بتاؤں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی امتحانی پرچہ ہے, اتنا مشکل. پھر بھی لوگوں نے ڈھونڈ کے نشان اس پہ سے لگایا. اور جیسے تریدہ فاروقی نے کہا کہ بھی جیتے بھی زیادہ لوگ وہی ہمارا کلیم ہے. تو ہم کلیم ایسے ہی تو نہیں کر رہے نا, فارم 45 کی بیس پہ کلیم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں, یہ جو ہے الجزیرہ کی رپورٹ ہے, وہ بڑی زبردست رپورٹ ہے. تو ان پہ ان کی جو رپورٹر ہے وہ بلکہ اردو میں اس نے کہا کہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ سب کو پتہ ہے رزلٹ کیا آنا ہے. تو یہ بھی پری پول دھاندلی میں آتا ہے, سب کو پتہ ہے. پری ڈیٹرمنڈ سلیکشن ہوئی تھی. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ نام عمران خان کا نام آفیشیلی بینڈ تھا. اور کہتے ہیں کہ دیر واز امیوزنگ وے آف ڈسکرائبنگ ہم, امیوزنگ وے, جیسے کہ قاسم کے ابا
تو یہ جو آپ کا انٹرنیشنل میڈیا ہے نا، اس کو بھی سب کچھ نظر آ رہا ہے، آنکھ کان سب کی کھلے ہیں، ویڈیوز ہیں موجود ہیں، ایویڈنس ہیں. اگر آپ کے پاس 2018 میں ایسی کوئی چیز تھی تو آپ لے کے آتے سامنے، اور ابھی آپ لے کے آئیں کہ کیا کیا ہوا تھا. آپ کس طرح کمپیئر کر رہے ہیں؟ کتنے جرنلسٹ مارے گئے تھے اس وقت، کتنے ارشد شریف جیسے، عمران ریاض جیسے لوگوں کو پکڑ کے بند کیا گیا تھا، مجھے بتائیں. تو ایسا کتنی مزاحیہ قسم کی FIR دی گئی تھی عورتوں کے خلاف، اس میں وہ بھی مجھے بتا دیں. اس وقت تو اس الیکشن میں تو جناب 2014 میں 2 دن پہلے ایک بڑا سا ایک اخبار میں آ رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو پری پول دھاندلی ہی کہتے ہیں نا اس کو، اس کے علاوہ اور کیا. اور سب سے اہم کیا ہوا تھا، سب سے اہم آخر میں جو کہتے ہیں نا کہ ٹھپا لگانا، اور ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہو سکا، مخصوص نشستیں چھین لی گئیں PTI سے. کیا کبھی 2018 میں چھینی گئی تھی مخصوص نشستیں؟ آپ مجھے صرف اتنی سی بات آپ نے 70-80 سیٹیں ویسے ہی چھین لیں، اس کی مجھے کوئی بیسس بتا دیں. وہ سیٹیں چھیننے کی کوئی بیسس آپ کے پاس موجود ہیں؟ اگر چلیں 100 تھے، 80 تھے، 90 تھے، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں یہ PTI سپورٹڈ تھے، سب نے اپنا وہ بھی دیا ہے، جو کنسنٹ جو بھی تھا اس کو وہ بھی دیا ہے کہ ہم PTI سے ریلیٹ کرتے. پھر بھی آپ نے جو ہے، اور عدالت کا فیصلہ بھی اس میں موجود ہے، لیکن آپ نے کسی فیصلے کو خاطر میں نہیں لائے، کچھ نہیں کیا. اور آپ وہ مخصوص نشستیں 78 نشستیں کسی پارٹی سے چھین لی جائیں. اس سے بڑی دھاندلی کیا ہوگی غریدہ فاروقی صاحبہ؟ کیا یہ دھاندلی ساری دھاندلی 2018 میں ہوئی تھی؟ اگر اس طرح کی دھاندلیاں ہوئی تھیں 2018 میں تو آپ بتائیں. لیکن آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ ان سب پریشانیوں، ان سب پرابلمس کے باوجود کیا ہوا؟ ان سب کے باوجود PTI جو ہے سب سے زیادہ جمع کرائے گئے، اغوا ہوئے لوگ، ڈرے ہوئے تھانوں میں بند ہیں، لیکن نامینیشن پیپر جمع کرا رہے ہیں. سب سے زیادہ ریجیکشن فیس کر رہے ہیں، پیپر کی ریجیکشن سب سے زیادہ ہوئی، وہ تو عدالتوں کے ذریعے واپس آ گئی کیونکہ بہت ریڈیکولس چیزوں پہ ریجیکشن ہو رہی تھی. اور پھر اس کے بعد جیت بھی رہے ہیں سب سے زیادہ فارم 45 کے مطابق. تو کیوں آپ تو اس کو کئی دفعہ ختم شد کرا چکی ہیں، لیکن یہ پارٹی ختم شد نہیں ہو رہی. کبھی آپ بھی سوچیے گا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہی. تو ٹھیک ہے، تو اس پہ سوچیں. اور کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہ ایک سوچ کا نام ہے، یہ ایک ویژن ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ ویژن ہے عمران خان کا، جو آگے جتنا مرضی ختم شد کرا لے یہ ختم شد نہیں ہوگا. اور آپ ہمارے ساتھ مکالمہ کریں 2018 کے الیکشن کا، ابھی تو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، مکالمہ کریں پراپر ثبوت کے ساتھ، آپ بھی آئیں اور ہم بھی بیٹھتے ہیں کہ کس طرح الیکشن کی دھاندلی وہاں ہوئی تھی، کس